اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں، شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل، مالک کل، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمنہ دے لال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے کسی بھی نبی نو ازمان تو بنا، ازمائشاں تو بغیر نبوت عطا نہیں کیتی۔ عام انسان دی ازمائش کم ہوندی ہے اور اس دے مقابلے دے اندر اللہ دا جڑا پیغمبر ہوندا ہے اس دی ازمائش ڈبل ہوندی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو میں بارہا ازمایا گیا اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر ازمائش دے اندر کامیاب رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ازمائش دے اندر کامیاب رہے۔ مثلا رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو دو بیویاں ہون دے باوجود دیر تک اولاد نہیں دیتی، نورینہ اولاد نال نوازیا نہیں، مانگ دے رہے، دعاواں کر دے رہے، حتیٰ کہ قرآن دے لفظ نے کہ جدو بڑھاپے پہنچ گئے نا ابراہیم علیہ السلام، پھر دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، اللہ مینو نیک پتر دے چھڑ، اللہ مینو نیک بیٹا دے دے۔ اور اے تیرے میرے واسطے طریقہ بھی ہے کہ رب کولوں کینج منگنا،
اسی ذہن پتہ کی بنایا ہوندہ بیٹا ہوئے گا میری زمین سنبھالے گا، بیٹا ہوئے گا میری دکان سنبھالے گا، بیٹا ہوئے گا میں جو سیاست کرنا تے میری سیاست نو پچھو موڑا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے ربی حب لی من الصالحین، اللہ بیٹا نیک دیں۔ اگر نیک بیٹا مل گیا دنیا دی دولت ساری مل گئی، دنیا دا امن مل گیا، سکون مل گیا، چین مل گیا۔ ورنہ اگر اپنی مرضی منمانی دے نال منگیا بیٹا ہوئے تے اللہ نے بیٹا تے دے دینا ہے لیکن نیک نہیں ہونا۔ پھر بڑھاپے جا کے والدین کی آندے نے تو نہ ہی جامدہ اور تیرے ورگا بدبخت نہ ہی میرے گھر دے اندر پیدا ہوندہ۔ ہاں ایسے بڑے بدبخت لوگ دیکھے کہ جنہاں نو اللہ نے 7 بیٹیاں تو بعد 1 بیٹا دیتا، ساڑھے اپنے علاقے دی گل، اور 7 بھیناں دا 1 بھرا، لیکن آزادی مرضی جدھر چاہے جائے، جب چاہے گھر آئے، چل دیاں انہوں نشے دی لت لگ گئی۔ اور آج تو تقریباً 13-14 سال یا مست 15 سال پہلے دی گل ہے، انہیں ابا جی نو کیا ابا جی میں تاں زندہ رہنا جے میں نو تو 2000 روپیہ ڈیلی دا خرچہ دیں گا تے۔ والدہ دا پتر میں کتھوں لے آواں، میں تے پورے گھر نو چلانا ہوندہ ہے، میں تینوں اتنا خرچہ نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ غلط طور پہ ہے ربی حب لی من الصالحین، صالح نہیں، امید 7 بھیناں نو بھی ہے کہ ساڑھا پائی ہے، ساڑھا جگر دا ٹکڑا ہے، ساڑھے واسطے روشنی دی امید اور کرن ہی ہے، لیکن پائی اور یہ اور پاسے ڈور پہنے، پائی اور یہ سمجھ بیٹھے نے کہ بھیناں بھی میریاں کانیاں، میرے تو بغیر جی نہیں سکدیاں، باپ بھی میرا کانا ہے، میرے تو بغیر ہوں دا گزارا کوئی نہیں، ماں دا بھی گزارا کوئی نہیں۔ وہ اپنے والدین نو بلیک میل کردہ ہے، حتیٰ کہ اینڈ نتیجہ ہوئی ہوندہ ہے کہ اس پکھے دے نال پنکھے دے نال انہیں رسی لٹکا کے نیچے 4 پائی کھڑی کر کے انہوں ٹھڈا مارے آتے اپنے آپ نو پھا دے لیا۔ ربی حب لی من الصالحین، پتر منگیا کرو تے نیک سہارے والا منگیا کرو۔ ایسا نہ ہوئے کہ اولاد ہوئے تاڑی لیکن او تانو کل نو بلیک میل کرے، او تانو بلیک میل کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ربی حب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک پتر دے دے، تے رب العالمین نے نیک بیٹا دے دیتا۔ لیکن بیٹا ہوندے آئیں اگر دوسری ازمائش کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، رب نے آکھا نیک منگیا سی اور دنیا دی نیک ترین پاک ترین جگہ تے اس نو آباد کرنا ہے۔ بچہ منگیا ہے نیک، تے نتیجہ کی یہ کہ دنیا دی پاک ترین سرزمین تے اس بچے نو آباد کرنا ہے۔ اور کدوں تو بچہ علی ماں دا دودھ پیندہ ہے، تے رب العالمین نے آرڈر کر دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام اس دوانو مانو تے پترنو بیواد غیر ذی زرع، ایسی سرزمین تے چھڑ کر کے آنا ہے جتے کوئی اناج نہیں، اتھے کوئی سبزی نہیں، اتھے کوئی سبز درخت بھی نہیں۔ ایتے تے ہوندہ ہے نا بس اوقات سے سنیں دیا جی فلاں بزرگ جڑے سن نا وہ جنگلہ چٹور گئے تھے، پتے کھا بزرگ بن گیا، پتے بھی کوئی نہیں سی۔ غیر ذی زرع، کسے قسم دی کوئی کھیتی نہیں، پتھر ہی پتھر، پہاڑ ہی پہاڑ، لیکن جگہ پاکیزہ اور بڑے مقام والی ہے۔ اِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ،
حرمت والے گھر کعبۃ اللہ دے کول سی. کھیتی کوئی نہیں سی, اناج کوئی نہیں سی, ترکاریاں پھل کوئی نہیں سن, لیکن سب تو بڑا اعزاز عند بیتک المحرم, حرمت والے گھر دے قریب سی. ربنا لیقیموا الصلاۃ, کس واسطے کہ اس اللہ دے گھر دے اندر نمازاں پڑھ دے رہن گے. وہ کر لیا کرو نیت. اور پتر نکا جیا دودھ پیندا ہے تے دعاواں کی نے کہ اللہ ایک کل نو وڈا ہوئے گا تے عند بیتک المحرم, اس حرمت والے گھر دا امام ہوئے گا, نمازاں پڑھے گا, لوگاں نو لیقیم الصلاۃ, نمازاں پڑھائے گا, اور اللہ لوگاں دے دلاں نو بھی پھیر دیں اس کعبہ دی طرف. لوگاں دے دلاں نو بھی وہ آج ایک ایک میرے بھائی دے دل دے اندر مان کیوں ہے, تمنا کیوں ہے کہ اللہ میں نے اس گھر دی حاضری نصیب فرما دے, خواہش کیوں. اور ایک ایک سال پہلے درخواست جمع کرائی, اس دن تو خوشیاں چڑھیاں نے کہ یا اللہ میری درخواست آ جائے, میرا قرآن نکل آوے, اللہ میں نے اپنے گھر بلا لے. اور اتنے حجاج کہ سعودی حکومت نو ایک خاص کوٹا دینا پہندا, اگر کوٹا نہ دیتا جائے تو اتھے دنیا سماوے نہیں, کنٹرول نہ کیتا جائے دنیا سماوے. کیوں؟ اس واسطے کہ افئدۃ من الناس, رب العالمین نے لوگاں دے دلاں نو ادھر مائل کر دیتا ہے. دعا کندی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اینڈ تے ابراہیم علیہ السلام آدھے نے اللہ انہاں نو پھل بھی دے چھڑی, اللہ انہاں نو پھل بھی دے چھڑی تاکہ پھل کھاندے جان تیرا شکر ادا کر دے جان. آج بھی نا جے کھیتی لائیے باغ لایا نا تے اللہ کو انج دعا کریا کرو, اللہ اس پھل نو مالا مال کر دے, اللہ ان دیتے کنو میمن نہ, لیکن کیوں اللہ اسے کھائیے بھی تے تیرا نال شکر ادا کریے. اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے کیا, وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اللہ انہاں نو پھل دینا ہی. دعا کر کے نا تے اپنے بیوی نو اور چھوٹے جے ننے منے بچے نو چھڑ کر کے دردناک الوداع کر کے جا رہے نے. پچھو اممہ حاجرہ سلام اللہ علیہا بار بار آواز دیں دیا نے, اے ابراہیم سانو کدھر چھڑ کے جا رہے ہو, بیابان جگہ تے, چاند کھجورا, اے تھوڑا جا مشکیزے دے اندر پانی, کی بڑھے گا اندہ ہوندہ ہے نا. جنہی خوراک ہوندی ہے اس خوراک تو بعد فکر ہوندی ہے نا باج کی بنے گا. جے نہیں سمجھ آئی تے کل تک دا رولا سن دے نہیں رہے, او جی آپ دوست دے اندر انی اکسیجن رہ گئی ہے, اننے گھنٹے جی سکتے نے, اس تو بغیر ہونا کل سبب بھی کوئی نہیں. اممہ حاجرہ سلام اللہ علیہ آنیا نے کہ ابراہیم کوئی قبیلہ نہیں, کوئی قریب پینڈ نہیں, کوئی شہر نہیں واسدہ, ایتھے کوئی بندہ نہ بندے ذات کوئی شہر نظر ہی نہیں آندی. ابراہیم علیہ السلام کتھے چھڑ کے جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام پھر چل دے گئے. جو تیسری باری آواز دے کے کیا نا کہ اللہ امرنا, بڑے پاری لفظ نے, اور واللہ ان لفظاں دی قیمت اور وزن اس وقت جس زبان تو یہ لفظ جاری ہو رہے نا انہوں کو لو پوچھو, کہنے لگے اللہ امرنا, اللہ دا حکم ہے, اللہ امرنا, اللہ دا آرڈر ہے. ابراہیم علیہ السلام حد اشارہ کر کے کیا, ہاں اللہ امرنا, اللہ دا آرڈر ہے. تے اس وقت اممہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے جملے کہے, اذن لا یزیعنا, اگر حکم ہوندہ ہے تو وہ کدی بھی سانو ضائع کرے گا نہیں. واپس لوٹ آئیاں, اللہ دا شکر ادا کیتا, بیٹھ گئیاں, پانی مک گیا, کھجورا
مک گئیاں، لیکن اللہ نے ازمانا تے ہے نا، پانی دی پیاس سارے بچیاں والے ہو جان دے ہو، ماں دا دودھ بھی بچہ ادو پیے گا نا جدو ماں میں کچھ کھائے گی تے پیے گی، اگر ماں کچھ کھائے پیے گی نہیں تے دودھ بھی بچے نو مل سکتا نہیں۔ جدو دودھ ختم، پانی ختم، کھجوراں ختم، اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے واسطے نہیں، اپنے اس بیٹے واسطے، اور بیٹے دے بارے پچھے تصور لے کے جاؤ، بیٹا کون؟ ربی حبلی من الصالحین، جن دے بارے رب کو لوگ کہہ کے منگیا سی اللہ نیک دیں، اللہ نیک دیں، بڑھاپے چ ملیا ہے، اور اس تصور نو سامنے رکھ۔ آج اگر کسی نو 10 سال بعد بیٹا ملے انہوں کنا عزیز ہوندہ ہے، کنا پیارا ہوندہ ہے، کنی انہوں قدر و کردہ ہوندی، تے پھر زندگی تو بعد ملے ہے، بڑھاپے دے اندر کتنی فکر۔ اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا صفا پہاڑی تے دوڑ دیاں نے، دیکھ دیاں نے کوئی مل جائے، کوئی نظر آ جائے، کسی نے ہیلپ دے کہہ دیا دیتا جائے، کدھروں پانی لب جائے، صفا مروہ صفا مروہ۔ میں نے یہ دسو جدو صفا تے گئیاں نے کوئی نظر نہیں آیا، مروہ پہاڑی تے گئیاں نے کوئی نظر نہیں آیا، تے پھر دوبارہ صفا تے کیوں گئیاں؟ پہاڑی تے ہوئی نہیں، اس پہاڑیوں تو ایریا بھی وہی نہیں نظر آنا جڑا پہلے دیکھ کے گئیاں نے، لیکن واللہ والدین دی محبت ہے، کیسی محبت ہوندی ہے کہ والدین جدو اولاد دے پیچھے مارے پھر دینے نا، اولاد دو سمجھ دی ابا جی کملے نے، لیکن حقیقت و جگر دا خون اور ٹکڑا ہوندہ ہے نا کہ والدین ہر شے قربان کر کے اپنی اولاد دے اوپر آنچ آن دین دے نہیں۔ اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا قرآن گواہ، نبی دی حدیث گواہ نے کہ 7 چکر صفا دے 7 چکر مروہ دے لائے، کیوں؟ نظر تیو ہی آنا سی جڑا ایک باری آ گیا، اپنے بیٹے پیچھے کملیاں ہوئیاں پھر دیا، محبت بیٹے دی، محبت اولاد دی، اور اد نوجوان، اب میری قوم دے نوجوان تینوں بھی رب نے اس واقعے دے اندر سبق دے چھڑے ہے کہ تیرے والدین نے بھی پتہ نہیں کیڑے پینڈے تیرے پیچھے کٹے نے، قدر کریا کر۔ 7 چکر لائے رب العالمین نے، انہاں 7 چکرانوں آج بھی ایک حاجی واسطے من شعائر اللہ اپنا شعار اور رکن بنا چھڑے، حاجی دا حاج کوئی نہیں، عمرے والے دا عمرہ کوئی نہیں جدو تک صفا مروہ دے چکر نہیں لا لیندہ۔ 7واں چکر مکمل ہویا، نال اللہ کو لو دعا کر دیاں پہیاں نے، اللہ انسان کوئی نہیں، اللہ انسان تے کوئی نہیں، کوئی ایتھے پانی دین والا کوئی نہیں، لیکن اللہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلان دے رازاں نو جانن والا تو ہے، اللہ تو پانی عطا کر دے۔ اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ دیکھ دیا نے، نظر ماری، کچھ دیر بعد جبرائیل امین آئے، انہوں نے جتھے زمزم دا کنواں ہے نا ایتھے آکے اپنا پر ماریا تے پانی امڑ پیا، اب پانی دا جویں چشمہ امڑ آندہ۔ اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑیاں، آج حاجی بھی تیز دوڑ کے جاندے ہیں، جتھے آج کوئی حاجی اور عمرے والے جائے نا انہوں پتہ ہے کہ جتھے سبز لائٹاں لگیاں ہوئی ہیں نا، اس سبز لائٹاں دے اندر دے دورانیاں دی جڑی جگہ ہے اتھے دوڑنا لازمی ہے، اتھے دوڑنا لازمی ہے۔ اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ پانی دے شوق اور چاہ اور رب دی عطا دے پیچھے دوڑیاں، پہنچیاں پانی کول، اپنا مشکیزہ پریا، پر کے پانی دے ارد گرد منڈیر بنا لئی تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے، پانی ختم نہ ہو جائے، میں پھر کتھوں پیاں گی، بچے نو کتھوں پلاواں گی۔ لیکن نبی علیہ السلام صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا رحم اللہ اسماعیل، اللہ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ تے ماں تے، اگر وہ بنڈیر نانا بنا دیاں تے آج زم دا چشمہ میں انج ہونا سی جی میں نہر پئی وگدی یا کھال پیا وگدا ہے، پانی آپ پہ ہی وگدا ہونا سی۔
انہاں منڈیر بنائی تے پانی رک گیا. پھر جتھے رکیا جنہ کڈی جا پانی ختم ہوندا. اج زمزم دے جڑا زمزم دا پانی ہے، زمزم انہوں کیا کیوں جاندہ؟ زمزم دا معنی ہوندہ ہے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. اتھوں نہ پیا اما حاضرہ سلام اللہ علیہا یہ لفظ آکھے سی زمزم پانی رک جا. اور آج بھی ایک حاجی آندہ سعودی عرب تو تے او بھی چھوٹی جی بوتل تحفے واسطے لے کے آیا اپنے دوست نو رشتہ دار نو کسی بھائی نو دے کے آندہ میں زمزم دا پانی لے کے آیا. زمزم دا نا کیڑا وہی جڑا اما حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زبان مبارک تو کڑیا سی. رب العالمین نے اس نو شعار بنا چھڑیا. پھر وہی جگہ میں تفصیلاً پچھلے جمعہ بیان کر چکیا کہ پھر ایک قبیلہ آ کے اتھے رہائش پذیر ہوندہ ہے. پھر اتھے آبادی ہو جاندی ہے. اس آبادی تو بعد پھر ابراہیم علیہ السلام 2 دفعہ ملاقات واسطے آندے نے. پھر ملاقات ہوندی ہے. پھر تیسری دفعہ ملاقات تے اللہ دے کارنوں تعمیر ہون دے بارے تعمیر کرن دے بارے دوویں باپ بیٹا پلاننگ کر دینے اور پھر اس کعبۃ اللہ نو تعمیر کر دیندے نے. اس کعبۃ اللہ نو تعمیر کر دیندے نے. لیکن اس دے دوران ایک اور واقعہ موجود ہے کہ یہی بیٹا نمبر 1 آیا دیر نال دعاواں کر کے لیا. پھر پیدا ہوندیاں ہی ازمائش. پھر اس دے دوران میں ازمائش قرآن کریم نے سورۃ الصافات تے اس دی آیت نمبر 102 تو لے کے 111 سورۃ الصافات دے اندر رب العالمین نے بیان کیتا فلما بالغ معه السعی. رب نے کیا ہے کہ جدو پتر او جنوں بواد غیر ذی زرع ایسی کھیتی بیابان جگہ تے چھڑ کے آئے سی جدوں او پتر بالغ معه السعی دوڑن لگ پیا. دوڑن لگ پیا. ایک فطرت ہوندی بچہ جدو دوڑن لگ پیندا نا تے ابا جی دے پیچھے پیچھے جدھر بھی ابا جی جانا ہے پتر پیچھے. پھر بندے دا ہووے اکلوتا. پھر والدین دا پیار. پھر پیار کرنا لے کون ہون؟ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام. رب نے کیا فلما بالغ معه السعی جدوں ابراہیم علیہ السلام دے نال بیٹا اسماعیل دوڑن لگ پیا نا قال یا بنی خواب آ گیا. اور خواب دے اندر کی دیکھیا؟ کہنے لگے پتر میں خواب دیکھیا ہے انی ارا فی المنام. اللہ دے پیغمبر دا خواب سچا ہوندہ اور وہی ہوندہ ہے. انی اذبحک پتر میں تینوں ذبح کر رہے ہیں. فانظر غور و فکر کر لے سوچ سمجھ لے. فانظر ماذا ترا تیرا کی خیال ہے؟ سوچ سمجھ کے جواب دیں. فانظر غور و فکر کر دیکھ پال لے. اللہ دا آرڈر آ گیا ہے. ماذا ترا تیری رائے کیے خیال کیے. قال یا ابت فعل ما تؤمر. پتر نیک منگیا سی نا تے پھر پتر ہر حال دے اندر اللہ دے سامنے کدی بھی قربانی دین تو پیچھے ہٹ سکدا نہیں. پتر نے کیا ابا جی افعل ما تؤمر او کرو نہ ہو جڑا تانوں آرڈر ہے. ستجدونی انشاءاللہ. باقی میری گل ہے تسی میرے کو پوچھیا نا تے مینوں اگر اللہ نے چاہیا تے تسی صبر کرن والیاں چو پاؤ گے. میں صبر کر لاں گا لیکن اللہ دا حکم مننا. فلما اسلم فتلہ للجبین. قرآن نے کیا انداز بیان کیتا ہے. فلما اسلم یسلم اسلاما. انہا معنی ہوندہ ہے فرما بردار ہو جانا. جدو دوویں فرما بردار ہو گئے کون؟ باپ بھی اور بیٹا بھی. دلوں بھی ظاہر بھی تیار ہو گئے کس واسطے؟ اپنے رب دے آرڈر نو پورا کرن واسطے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لٹایا تے پیشانی دے بل. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جو خواب سچے ہون پھر اس دی تعبیر سچی ہوئے اور پورے کرن والے ابراہیم پیغمبر ہون اور قربان ہون والے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے ہون
اور او بھی من الصالحین نیک ونادیناہ ان یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام چھری چلاندے نے لیکن رب آندے نے اسی آکھیا چھری نو کہ چھری تیرا کام میں تیری فطرت چے رکھیا اسی جیڑی شے آوے انہوں کاٹ دینا لیکن آج تیری فطرت نہیں میرے رب دی قدرت چلے گی ابراہیم علیہ السلام چھری چلان دینے زور نال چھری نہیں چلی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم رب نے اسی پھر آواز دے کہ کیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اور تسی اپنا خواب سچا کر دیتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تے اے تاڑی ازمائی سی اللہ پاک نے تانو اندے چپار لا چھڑے ہے اور جیڑا بھی نیک ہوئے اللہ پاک اس نو انج ہی بدلے دین دینے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور رب نے کہ اس دے بدلے اسی آسمانہ تو مینڈا پیجیا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ جیڑی عظیم قربانی سی اس دے اوپر انہوں نے پھر چھری چلائی تے اللہ پاک نے اس قربانی نو قبول کر لیا صرف قبول ہی نہیں کیتا آج تک یا چند دنہ تک 29 جون نو ساڑھے بھی مسلمانہ پراواں نے چھری چلانی ہے کیوں کہ اللہ نے قربانی منگی سی ابراہیم کو لو بیٹے دی اور ساڑھے کو لو قربانی منگی ہے اس جانور دی تے اسی بھی رب دے حکم نو سچا کرنا ابراہیم علیہ السلام نو میں رب دے حکم نو سچا کیتا سی لیکن خدارا میرے پورے جمعے دا خلاصہ یہ سمجھیا جے کہ جانور تے چھری چلان تو پہلے اپنے آپ نو چھری چلان دے قابل بنایا جے نہیں سمجھے ہو اپنے آپ نو چھری چلان دے قابل بنانا ہے سامنے میں کٹا بچھا پایا ہویا ہے تے سلانہ کی تے ہور رستے بھی دین دے ہو وہ رب دے رہا میں قربانی دیتی جا رہی ہے دائیں بائیں نظر و نیاز بھی موجود ہے رب دے ہاں قربانی تے دیتی جا رہی ہے لیکن رب 5 ٹائم بلاندہ ہے حی علی الصلاة حی علی الفلاح کوئی ٹس تو مس نہیں ہوندہ آواز کندی ہے رب دی اور آواز کیسی خوبصورت آ جاؤ کامیابی دی طرف آ جاؤ نماز دی طرف پرواہ نہیں اور یہ سمجھدہ پہ ہے کہ سال بعد میں جے دے دیتا بکرا تے میری یہ سال دیاں نمازاں بھی معاف ہو جانی ہیں او معاف ہونیاں او اللہ دے بندے یہ تیری نماز یہ تیرا روزہ یہ تیرا شرک سے بچنا یہ تیرا توحید کے لیے دعوت دینا یہ تیرا اللہ کے لیے لوگوں کو بلانا اللہ کے لیے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کرنا تیرا درس و دروس سننا تیرا درس و دروس سنانا یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے تو اللہ اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے پہلے اپنا چہرہ پنجابی چاندے نے اپنی بوتھی تے بنانا کہ رب اس مون ویک کے تے قبول فرما لے جے پچھے ہوئے ڈنڈیاں نماز تو چوریاں اور رب دی راہ دے اندر خرچ کرن تو ہیرا پھیریاں فراڈ دھوکھا سود دا کاروبار اور آکے کیا جی میں 2.5 لاکھ دا بکرا کر چھڑے ہے تے اون دا کوئی فائدہ کوئی نہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اگر اللہ قربانی منگے ابراہیم علیہ السلام ایک مینڈے دی قربانی کرن او بھی رب دا پیجیا ہویا تے رب کہہ دین بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اس تو وڈی کوئی اور قربانی ہو سکتی نہیں ہے تے میرے بھائی قربانی دے ایام آندے پہنے اس دے اندر انہا چیزاں نو مد نظر رکھنا میرے پچھلے جتنے جمعے سن انہا دا بھی اگر ٹوٹل دا خلاصہ کڑیا جائے تے یہی سی کہ صرف قربانی کر لینا کافی نہیں اپنے آپ نو اصل پکا اور سچا مسلمان بنانا بھی ضروری ہے اور آخر تے میں قربانی دے چند احکام اور مسائل انہا دا بھی ذکر کرنا چاہواں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے قربان کر دے کتنے مینڈے کعبہ شعینی املحینی 2 مینڈے ہوندے اور چت کبرے املحین چت کبرے کنوں کیا جاندہ ہے کہ جنہ دیاں لتاں
سجی تے کھبی دا ایک رنگ ہوئے تے کھبی تے سجی دا آپس وچ کلر ملدا ہوئے، انہاں نوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر دے سی۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیع امید رکھ کے اللہ کو لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈے دی قربانی کی تھی، کیا اللہ منی ومن آل محمد، اللہ میری طرفوں تے میرے سارے خاندان دی طرفوں انہوں قبول فرما لے۔ اور دوسرے مینڈے تے جدو چھری پھیری نا، کیا بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اس نو قبول فرما لے میرے ہر اس امتی دی طرفوں میں جن دے کول قربانی کرن دی طاقت نہیں، جن دے کول قربانی دی طاقت اے نہیں کیا زاہد نو ثواب جاوے، قاسم نو جاوے اور دو تینہ نو تو جا سکتا ہے، چوتھے کول نہیں اپڑنا، ثواب دی سپیڈ تھوڑی ہے، پریشر کاٹے۔ رب نے ثواب اور اجر دا خزانہ کھلا رکھیا ہے، اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سی کہ اللہ میرے ہر اس امتی نو اندہ اجر دے دے جن دے کول قربانی دی طاقت کوئی نہیں۔ اس واسطے اے جڑا ساڑھے ہاں مزاج ہے نا کہ اسی جڑا وسیع مفہوم ہے انہوں کر دیتا بند، اور بند کر کے اسی بس اے مزاج بنا لیا ہے، اے نانے دے نام دی، اے میرے دادے دے نام دی ہے، آ میرے نام دی ہے، کیا میرے دادے دے نام دی، آ میرے نانے دے نام دی، بس اے چیزاں اسی فکس کر لیں نے۔ لیکن اسی کدی نہیں قربانی دے اندر یہ نیت کی تھی کہ اللہ اس دا اجر فلاں فلاں نو دے دی، یعنی کہ وسیع اسی نظر کدی نہیں رکھی، اسی فکس نہ رکھی دینے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور تے مطلقاً جنہوں کیا جاندہ ہے نیت کی تھی اور مطلقاً قربانی کر چڑی۔ اور قربانی دے جانور دے متعلقہ کچھ وضاحتیں میں پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر کر چڑیاں سی، مزید جڑیاں رہندیاں نے انہاں نوں میں کلیئر کرنا چاہواں گا۔ جمعے تو بعد میں اختصار دے نال کٹے دے حوالے نال ذکر کیتا سی، اور پھر ساتھی کچھ آئے انہوں نے پھر موڑ کے بھی سوال کیتا، اور انج سانوں لیندے نے کٹے دے بارے کہ پتہ نہیں اسی کی جرم کر لیا، حالانکہ میں نا پچھلے جمعے میں کلیئر دسیا سی کہ بھائی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ دع ما یریبوکا، حدیث دے لفظ یاد کر لو، دع ما یریبوکا، اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتی ہے، جو تجھے شک میں ڈالتی ہے۔ کٹا نبی علیہ السلام دے دور مبارک سے کوئی نہیں، عرب وچ کوئی نہیں، صحابہ دے دور وچ کوئی نہیں، تابعین تبع تابعین محدثین انہاں دے دور وچ کوئی نہیں، برِ صغیر دے اندر تے ادوں بھی موجود، لیکن عربہ دے اندر کوئی نہیں۔ ساڑھے ہاں اختلاف ایک کٹے دا ہے بھی برِ صغیر دے اندر، اور ساڑھے ہاں اس نو سپیشلی طور تے زد نال کیتا جاندہ ہے۔ اور مثال طور تے میں مسئلہ کر چھڑیا نا کٹے دی قربانی نہیں ہونے، تے جس بندے دا میرے نال ذہن میچ نہیں نہ کردا انہیں آکھنا اسی تے کٹا ہی کر کے وکھانا، اسی ہون کرنا تے کٹا ہی کرنا۔ وہ انجے جی میں کوئی پٹھان سی نا تے وہ پٹھان کسی مولوی تو پوچھیا کہ مولانا صاحب وضو تو بغیر نماز ہو جاندی ہے؟ انہیں آکھیا نہیں۔ انہوں کہا مولوی صاحب پھر سوچ لو وضو تو بنا نماز ہو جاندی؟ انہیں کہا یار نہیں ہوندی، میں تو انہوں کہا نہیں ہوندی۔ انہوں کہا مولوی صاحب پھر ویکھ لیو، ریسرچ کر لو چنگی طرح، ویکھ تک کے پھر جواب دیو۔ مولوی صاحب آندے نے ایکڑی ویکھن تک نالی گالے پکی تے ٹھکی گالے کہ وضو تو بنا نماز ہوندی نہیں۔ وہ آندہ کہ مولوی صاحب میں تے کنے واری پڑھی ہے میری تے ہو گئی سی، نہیں سمجھے؟ آندہ میں کنے واری پڑھی ہے میری ہو گئی سی۔ تے کٹے تے زد کرن آلے بسا اوقات مسئلہ سن کے جان بوجھ کے پھر کٹا لیندے نے، آندے نے جے کاری خالد صاحب آندے نا بھی کٹے تو بچو شاکالی شے تے اسی آوے پاک کر چھڑے ہیں، جب اسی قربانی کر لئی ہو گئی نا انجو ہو گئی جی میں وہ وضو بغیر وضو والے دی نماز ہو گئی۔ تے انجی زیدے میرے بھائی کٹے اللہ ٹھیک ہے کسے دی مجبوری بن جاندی ہے، انہوں اٹھ بھی نہیں لبیا، گاں بھی نہیں لبی، بکری بکرا نہیں لبیا، انہوں پیڑ تے پیڑا نہیں لبیا، انہوں دمبا دمبی نہیں لبے، کوئی شے بھی نہیں لبی سوائے کٹے تو کوئی شے نہیں لبی، پھر ٹھیک ہے گنجائش موجود ہے کیونکہ یقینی اور اصل چیزاں انہوں لبیاں نہیں، ہون شک والی سائڈ تے آ جائے۔
تو جب بندہ بنیاد ہی شک تے رکھے، یقین جانو 10 علماء ہونا 10 چو 8 کہہ دیں کٹا ہو جاندہ ہے، 2 آکھن نہیں ہوندہ، شک پہ گیا نا، اور جب 2 آکھیا نہیں ہوندہ گال شک کے چاہ گئی۔ اچھا دوسری سائڈ تے کھڑا ہے وچے دے بارے 10 علماء تو پوچھا تے 10 دے 10 کی آکھن گے، پکا ٹھکا ہو جاندہ ہے، پکا ٹھکا، پاہمیں کو دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے اہل حدیث ہوا کہ پکا ٹھکا بچہ ہو جاندہ ہے۔ تے بھائی جدو جن دے بارے پکا ٹھکا فتوہ ہوئے ہمیشہ جانا ادھر چاہیے ہے، شک والی چیز دے بارے غور و فکر کرنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ جانور نو راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ اے تاڑے کل ہفتہ ٹائم موجود ہے، پھر عید والے دن سانو یاد آندا وہ چھریاں لے آیا جو او یارو تا تیز کرانی اسی کرائیاں ہی نہیں، پھر اتھے ہی اوستے یا کتے رگڑن نو اسی لگے ہونے ہیں، پھر کتے تیز ہوندی ہیں۔ ایک کے چیز ایک پراپرلی طور تے تیز ہوئی ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا راحت پہنچانی ہے جانور نو، کس طرح کہ تاڑی جڑی چھری ہے نا وہ تیز ہونی چاہیے دی، چھری تیز ہونی چاہیے دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھری آئی، چھری حالانکہ تیز سی، پھر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ عائشہ نو دیو، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کر پیا اس دے اوپر رگڑ کے انہوں مزید تیز کرن تاکہ جانور نو تکلیف نہ ہوئے۔ اس چیز دی بھی ساڑی بڑی کوتاہی ہے، اسی لوگ اکثر اوقات دیکھیا جاندہ ہے تھوڑا جا کٹیا اس بعد ہو یار چھری بدنی دوجی دیں، اے بھی نہیں چلی تیجی چلا لو، نہیں، پہلے اس چیز دا اہتمام کرنا ہے۔ اور نمبر 3 اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگاں دی طرفوں جس طرح بہشتی زیور دے اندر ایک فتوہ لکھیا ہویا ہے، فتوہ ہے کہ اگر ایک عورت وہ اپنا قربانی کا جانور گاؤں میں یا دیہات میں بھیج دے، وہاں سے قربان ہو کر اس کا گوشت اس عورت کے پاس شہر پہنچ جائے تو ایسی عورت کے لیے عید سے پہلے قربانی کرنا جائز ہے۔ فتوے پھر سمجھا جائے بی بی رہندی ہے شہر ہن شرعی عام حکم کی ہے، شرعی عام حکم ہے کہ عید پڑھن تو پہلے جانور ذبح کر سکتے، اگر کر لیا ذبح اس دے بارے حکم ہے تل کا شات و لحمن، او ایک بکری دا گوشت ہے قربانی دا گوشت نہیں۔ تو او جڑا عام حکم سی نا اندھ کڈیا چور راہ، اندھ کی کڈیا چور راہ کی اس جانور کو لے جائیں 23 چک کریں اس کو ذبح اور اس کا موٹا موٹا گوشت بنا لیں، پھر انہوں توڑے پاؤ، توڑے پا کے پھر انہوں ملک وال یا منڈی جتھے جن دی قربانی ہوتے پہنچا دیو، کہندے نے انج کر کے پاویں عید تو پہلے بھی کر لئیے تے ہو جاندہ، لیکن شریعت آندھی ہے نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم عام ہے، ہر امتی کے لیے یہ حکم ہے، اور آج کون سا امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ عید دی نماز تے لازمی پڑھ دیں نا سارے، جنہیں میں بے نماز رہ تو رہ ہون عید دی نماز لازمی پڑھ دیں، تے اے جڑا نا پھر ڈنڈی چل دی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ فقاہت نہیں ہے، یہ فقاہت نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پہ مذاق ہے، یہ قربانی کے ساتھ مذاق ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اس حوالے نال شاید پچھلے سال بھی گل ہوئی ہوئے کہ ساڑھے ایک طارق صاحب نے پنڈی دے وہ دیوبند مکتبہ فکر نال تبلیغی جماعت نال کافی ریلیٹڈ نے، تے انہاں کو مسئلہ پوچھا گیا کہ رائی وینڈ دے اندر فجر دی نماز تو بعد قربانی دا گوشت پکدا ہوندا ہے، رائی وینڈے فجر دی نماز تو بعد قربانی دا گوشت پکدا ہوندا ہے، یہ کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے اصل میں نا وہاں پہ ہوتے ہیں مہمان، اور زیادہ مہمان ہونے کی وجہ سے نا وہ فجر کے ٹائم ہی نا قربانی کر لیتے ہیں۔ اگو پوچھن والے سن لیاقت صاحب انہاں کیا یار یہ تو کوئی شریعت تے نہیں نا کہ مہمان آ جان تو پھر بندہ پہلے ہی چھری پھیر لوے تے قربانی ہو جائے گی؟ کہتے نہیں اصل میں نا وہ قربانی کا جانور ایسی جگہ پہ ذبح کرتے ہیں جہاں پہ عید نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کیڑا علاقہ ہے جتھے عید نماز نہیں پڑھی جاتی؟ تری چک ہے، پلو وال ہے، لوکڑی ہے، چوٹ ہے، کتھے نہیں پڑھی جاتی؟
بس اصل جو بات ہے نا، اپنی جو فقہ کا ڈھونگ رچایا ہوتا ہے نا، اس کے لبادے میں چھپنا ہوتا ہے اور شرعی احکام کی خلاف ورزی کرنی ہوتی ہے۔ اور اصل کیا ہے، وہ بے دھڑک ہو کے رائی وینڈ والے ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ اس طرح کا دھندا شریعت کے ساتھ کرتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ حکیم الامت تھے، انہوں نے لکھ دیا، بھلا ہو سکتا ہے وہ غلط کریں، بھلا ہو سکتا ہے وہ غلط کریں۔ اور نبی کے صحابی نے عید سے پہلے قربانی صرف اس نیت سے کی تھی۔ کیا نیت تھی؟ کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ سوچا قربانی کا گوشت برکت والا ہے، اور میں سب سے پہلے قربانی کر کے قربانی کا گوشت سب سے پہلے میرا گوشت ہو بکری کا، اور نبی علیہ السلام آپ کے گھر پہنچے۔ اچھی نہیں حسینہ، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا پھر بھی قبول ہے، کوئی نہیں۔ تو پھر کیوں قربانی لوگوں کی خراب کرتے ہیں؟ یہ پھر مسئلہ بھی انجدہ ہے کہ جنہوں لکا کے رکھ دینے، جنہوں عام دیوبندی ہوئے، عام بریلوی ہوئے، وہ کدی نہیں کرے گا کہ منڈیوں جانور بھیج کے تری چاک ذبح کروا کے تے گوشت منگوا لے۔ نہیں، جڑے بڑے بڑے پھنے خواہ مولوی ہوندے نا اس فقہ دے، وہ ایک کرتوت کر دینے۔ کیوں؟ اپنی فقہ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ نبی کی سنت کا حیا نہیں رہ جاتا، اپنی فقہ کو بچانے کا حیا موجود ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا فتویٰ دیتا ہے کسی بھی فقہ کا ہو، یہ نبی کی بات کے خلاف ہے۔ جب نبی کی بات کے خلاف ہے، الحمدللہ میں بھی یہ بھی سمجھنا کہ آج بھی امت جڑی ہے نا، پاویں بریلوی دیوبندی عوام ہی کیوں نہ ہوئے، امت اگر کہیے نا 98 نہیں 99% ساری دی ساری عید تو بعد ہی قربانی کر دی، الحمدللہ وہ سنتیں چل دیا ہویا۔ لیکن تنبیہ ہونا واسطے جنہاں نے کتاباں آج بھی یہ مسئلہ لکھ کے لوگوں پھر شریعت دی خلاف ورزی دی طرف ابھاریا ہویا۔ اور آخری مسئلہ کہ ایک وضاحت موجود ہے ایک اور بھی، کہ ایک بندہ اس دے کول قربانی دا جانور ہوندہ ہے، وہ چوری ہو جاندہ ہے یا مر جاندہ ہو جاندہ نا بس اوقات۔ اگر جانور مر گیا ہے، بندے کو مزید طاقت نہیں، تو شریعت نے کوئی مجبور نہیں کیتا انہوں کہ وہ لازمی پھر جانور لے آوے اور لے آ کے انہوں قربان کرے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے جو چوری ہو جاندہ تو پھر کی مسئلہ ہے؟ چوری ہون والے دے بارے جڑا بہشتی زیور وچ لکھیا انہوں نے کیا کہ جندہ ہو گیا نا جانور چوری، اس تو بعد وہ نواں جانور لے آیا، پھر وہ جڑا چوری ہویا سی وہ بھی لب گیا، لب جاندہ نا، وہ بھی مل گیا، یا گم ہویا سی واپس آ گیا۔ تے کہتے ہیں اس دے بارے مسئلہ ہے کہ دیکھیا جائے گا جڑا بندہ قربانی کرن والا ہے، اگر یہ بندہ غریب ہے تو دو میں کرے گا، تے جب بندہ امیر ہے تو ایک کرے گا۔ میں پوچھا بھئی وہ غریب دا کی قصور ہے؟ انہوں نے کہا غریب نے پنگا کیوں لیا ہے؟ غریب نے قربانی دا پنگا کیوں لیا ہے؟ ان دے کو دو میں قربان کرانا ہے۔ یہ شریعت دین نہیں ہے۔ شریعت دین ہے کہ اگر انہوں مل گیا تو بس پاویں وہ امیر ہے یا غریب ہے، پاویں نفلی کرنا چاہتا پاویں 6 اور لے کے بکرے کر دے، اللہ نے تو قبول کر لینا، لیکن اندر تے جڑی چیز لازم سی وہ ایک ہی بکرا ہے۔ اتھے انہوں غریب ہون دا انہوں جرم جڑا نا اندر تے ثابت نہیں کرنا کہ تو یہ جرم کیوں کیتا، لہذا تو دو میں دے گا۔ جڑا امیر ہے، امیر نو بھی اسی خوش کرنا ہوندہ ہے، تو اندر کو بار بار فتویاں واسطے آندہ ہے تو اندر مزاج دے فتویٰ دینا ہوندہ ہے، اس واسطے انہوں کیا تو ایک کرنا ہے، یہ بھی شریعت نہیں ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو قرآن و سنت دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جتنے بھی ساتھیاں نے قربانی دی نیت کی تھی، اللہ سب دی قربانیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح شریعت نے کیا اسی طرح ہی اللہ کے الحاکمین عید نماز تو لے کر کے قربانی کرن تک اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں یاد دہانی کرا دینا ناخن بال وغیرہ جنہ دی قربانی ہے انہاں تے شریعت دی طرف پابندی ہے کہ ناخن بال کٹنے نہیں، کدوں تک حتی یضحیا، قربانی کر لین تک، عید پڑھ لین تک نہیں، عید تو بعد بھی نہیں کٹ سکتے، جدوں تک تاڑا جانور ذبح نہیں ہو گیا نا ادوں تک کٹ سکتے نہیں ہو۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔